بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم مقطعات میں سے ہے۔ اللہ ورسولہ عالم بمرادہ بذالک، یہ جمہور مفسرین کا قول ہے مقطعات کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے کیا مراد ہے بہتر جانتے ہیں۔ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی 2 آیات کی تلاوت ہے اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ الف لام میم یہ ایک آیت ہے، اور قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر جو مقطعات آئے ہیں تو اگرچہ وہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کو آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کی کئی جملوں پر اور کئی مرکبات پر، کئی الفاظ پر جس طرح وہ شامل ہیں، مشتمل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے مقطعات کا ایک لفظ شاید ان سے بھی زیادہ جامع ہو، کیونکہ یہ ایک مخفی خزانہ ہے، اور خزانہ وہی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس اس کی چابی ہے، اس کے بغیر تو کھول ہی سکتا کوئی۔ لہذا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ مقطعات کا علم نبی رحمت علیہ السلام کے سینہ بے کینہ میں موجود ہے۔ یہ وہ مبارک سینہ ہے جس میں رب کریم نے اپنے بعد جو شان حق کے لائق ہیں وہ تو رب کریم ہی کے لیے ہیں، لیکن جس پاک ذات کو درجہ خلق میں جلوہ گر کیا ہے تو پوری مخلوق کے علوم جمع کر لیے جائیں پھر بھی سید عالم علیہ السلام کی علوم ان سے بالاتر ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک کی پہلی تجلی جو ہے اس کے حامل خود حضور ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ مدنیہ ہے، سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ مدنیہ ہے، اور اس میں 200
86 آیتیں ہیں۔ گویا یہ قرآن پاک میں سب سے آیات کے حوالے سے بڑی صورت ہے، اور اس کا ترتیب ذکری کے حوالے سے دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا ہے، دوسرا نمبر نزول یعنی ترتیب کے حوالے سے وہ سورۃ بقرہ کا ہے، اور نزول کے حوالے سے یہ 87ویں آیت ہے۔ نزول کے حوالے سے اس میں 40 رکوع ہیں، اور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کے مطابق 6121 کلمات کو مشتمل ہے، اور اس میں 25,500 حروف ہیں، اور الحمدللہ توفیق الہی سے آج کل فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عظیم کتاب ہے بستان العارفین۔ 2 کتابیں ہیں، ایک تو متن کے حوالے سے ہیں، ایک اس کے اوپر حاشیہ، لیکن اس کا تعلق جدا ہے، تنبیہ الغافلین۔ اور وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ شارحین صحاح 6 کئی ایک مقامات پر اس کے حوالے دیتے ہیں، اور اس کے حاشیے پر دوسری کتاب ہے بستان العارفین۔ بستان العارفین کا الحمدللہ رب العالمین فقیر حقیر نے ترجمہ کرنے کے حوالے سے ساری زیارت کی ہے، 2-4 اوراق باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں آپ نے کلمات کی تعداد بھی لکھی ہے، اور اس میں آپ نے الفاظ کی تعداد بھی لکھی ہے، اس میں آپ نے حروف کی تعداد بھی لکھی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں 6121 کلمات اور 25,500 حروف تو اس صورت کے ہیں۔ اس میں آپ نے نقل کیا ہے الف سے لے کر یا تک کہ قرآن شریف میں الف کتنی بار آیا ہے، با کتنی بار آئی ہے، تا کتنی بار آئی ہے، سا کتنی بار آئی ہے، ہر حرف کی تعداد آپ نے لکھی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ حق سبحانہ و تعالی نے کیسے کیسے شہباز پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کے بحری محیط کا سفر بڑے ادب اور احترام سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہے جو بہت مہربان رحمت والا۔ اس کے متعلق الحمدللہ رب العالمین اس سے پہلے جو قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا توفیق الہی سے دور گزرا ہے اس کے بیان کرتے ہوئے بسم اللہ شریف کے متعلق کافی گفتگو ہوئی ہے توفیق الہی۔ الف لام میم، اور کبھی آتا ہے الف لام را، جیسے سورہ یوسف میں، کبھی آتا ہے الف لام میم را،
الف لام میم صاد، اور یہ مقطعات اس کے حقائق سے جدا ایک اور بھی حقیقت ہے کہ اس نے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی کمر توڑ دی۔ چنانچہ رب العزت جل مجدہ العظیم نے چیلنج فرمایا کہ قرآن پاک کا مقابلہ کرو اگر تم میں ہمت ہے، کیونکہ انہیں فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا، وہ لسان تھے، وہ مطلاق تھے، وہ بڑے بڑے ڈیبیٹر اور مباحث تھے، بہت بڑے بڑے خطیب تھے، لیکن قرآن پاک نے کافروں کا ناطقہ بند کر دیا، کیونکہ جب سید عرب علیہ السلام ان آیات بینات کی تلاوت کرتے تھے تو وہ مہر بلب ہو جاتے تھے، ان کو بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک بدبخت نے قرآن شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ اس خبیث کا نام بھول گیا مجھے، بھولا ہی اچھا ہے، ایسے پلید لوگوں کو یاد کرنا بھی کیا اچھا ہوگا۔ ایک دن گزر رہا تھا گلی میں سے، مدرسہ کے آگے سے چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا تھا قرآن شریف۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں یہ روایت آئی ہے کہ جب وہ گزرا تو بچہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، وَقُلْنَا يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ وہ کہنے لگا میں تو بیوقوف ہوں، اس قرآن کا مقابلہ کون کرے گا؟ اب مجھے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو استاد نے پڑھایا ہے، اور استاد نے قرآن کریم پڑھایا ہے، جس کی ایک آیت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، 30 پاروں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور علم المعانی کے ماہرین وہ ایک اور آیت کریمہ کا ذکر خیر بھی فرماتے ہیں، فرماتے پوری دنیا عرب کے فصحاء، بلغاء اور خطباء، مباحثین سر تھام کے بیٹھ گئے، ایسا جامع کلام وہ نہیں کر پائے۔ ایک ہے خبر، ایک ہے امر، ایک ہے نہی۔ وہ جو کلام کرتے تھے تو کسی کلام میں انہوں نے کوئی خبر دے دی جھوٹی سچی، اور کسی کلام میں انہوں نے امر کا صیغہ استعمال کر لیا، کسی میں انہوں نے نہی کا صیغہ استعمال کر لیا، سب کو جمع نہیں کر سکے ایک آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، جب فرعون بدبخت کی جاسوسوں نے جو کہ جاسوسی کرتے تھے کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ ظالم اگر بچہ ہوتا تو اسے ذبح کر دیتے اور اگر بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے، تو تجسس میں جب اللہ کریم نے بیٹا تو دے دیا، لیکن امی جان نہایت پریشان ہے کہ اب وہ بغیرت کہیں ان کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو بھی شہید کر دیں گے، پریشان۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا، ہم نے فرمایا، ہاں وَأَوْحَيْنَا، ہم نے قلب میں القاء کیا،
موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے قلب میں ہم نے القاء کیا، الہام فرمایا۔ کیا یہ برکت نہیں ہے کہ ابھی سرکار موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ ہی رہے ہیں کہ خدا کا کلام ان پہ نازل ہو رہا ہے۔ دنیا کے ماں باپ کا بچوں پہ احسان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا احسان اپنی والدہ محترمہ پر ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر القاء فرمایا، ان کے قلب میں ہم نے ایحاء فرمایا، کیونکہ وحی تشریعی جو ہے یہ نبی کے بغیر کسی پر نہیں آتی۔ صحیح بات، بے شک۔ یہ اسی لیے جب کسی اللہ والے کا ذکر آتا ہے تو پھر وحی کا معنی القاء کیا جاتا ہے، القاء فی القلب۔ یہ تفسیری باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ کیا وحی فرمائی؟ ان ارضعیہ، ارضعیہ یہ امر ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، القیہ یہ بھی امر ہے۔ دو امر رب نے اکٹھے کر دیے۔ اوحینا خبر ہے، خفت علیہ خبر ہے، دو خبریں ہو گئی، دو امر ہو گئے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آگے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے موسیٰ علیہ السلام پر دشمنوں کا خطرہ ہو تو پھر فَلَا تَخَافِي، خوف نہیں کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہیں کرنا۔ یہ اعجاز قرآن ہے نا، جس کے بچے پر اس قدر حادثے کا خطرہ ہو ماں کیوں نہ گھبرائے گی، لیکن رب نے نسخہ کیمیا پہلے دے دیا۔ خوف بھی نہیں کرنا کہ تیرے بچے کو وہ پالیں گے، اور ڈرنا بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا کہ کہیں نقصان ہو جائے۔ اب اس ماں کے حوصلے پہ کروڑوں سلام۔ جس نے یہ سنا تو قلب کی دنیا میں حزن، خوف اس کا دفعہ ہو گیا۔ دو امر ہو گئے، دو خبر نہی ہو گئی۔ آگے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ کریں گے سازش، گھبرانا نہیں ہے۔ میں رب لگتا ہوں، میں لوٹا کر موسیٰ علیہ السلام کو تیری گود میں لاؤں گا۔ قربان بہن بیٹیاں، مائیں بچیاں بیویاں، اگر خدا نہ کرے اپنی اولاد، اپنے بھائیوں اور اپنے بھائیوں کے لیے کبھی ان کو حزن و ملال ہو تو بڑے سیانے ان کو حوصلہ دلاتے ہیں، حوصلہ کرو، اللہ تمہیں صبر دے۔ اور یہاں کیا کہیں گے؟ سرکار موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، حوصلہ خدا دے رہا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، لوٹا کے میں تیری ہی گود میں لاؤں گا۔ یہ ایک خبر ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو کوئی ہاتھ تو لگائے، میں نے تو اس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا ہے۔ اور خبریں ایسی ہیں کہ جن کا انسانی دماغ کے مطابق امکان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ من جانب اللہ ہے، ہو کے رہا۔ یہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور رکاوٹیں زبردست ہو گئی۔ ایک رکاوٹ تو لوٹ کر آنے کی دریائے نیل میں روانی۔ حکم ہوا کہ ہم نے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ اس کے لیے جب کھٹکا لاحق ہو تو تابوت لینا لکڑی کا، اس میں بیٹے کو لٹا دینا اور دروازہ بھی بند کر دینا، لاک اپ کر دینا۔ ادھر فرماتا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں پوچھا چاہوں گا کہ کسی کو صندوق میں ڈال کر
اس کو لاک اپ کر دیں، بند کر دیں، اگر شام کو نکل آئے زندہ تو دیکھ لیں گے، وہ تو چند گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام شہزادے ہیں، بچے ہیں، اور ان کو فائزہ خفت جب یعنی اس میں ڈال دے تابوت میں، تو پھر فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ میں دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا۔ کیا تابوت میں بند کرنا کسی عام بشر کی موت کی دلیل نہیں ہے؟ سانس نہیں آئے گا تو پھر مجھے ادب سے ہی کہنا ہوگا ساری کائنات سانس کی محتاج ہے، انبیاء علیہ السلام تعلق باللہ سے زندہ ہیں، تعلق باللہ سے زندہ ہیں، وہ سانس لیتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ اگر تلخ گرمی کے موسم میں یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، کہتے شکر ہے ذرا طبیعت سیٹ تو ہو گئی، ہوا کا جھونکا تو آیا، تو اس درخت کی سے ٹکرا کر آنے والی ہوا کا جھونکا آئے تو طبیعت کو فرحت ہوتی ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے بندے کے سانس کی ہوا آئے وہاں ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ نقل کیا امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں آپ ایک بزرگ کا قول لکھتے ہیں کہ لو تنفس عارم عارف ببلد، اگر کسی شہر میں کسی علاقے میں عارف باللہ کوئی ہو، عارف باللہ سانس لے، تو فرماتے ہیں اس سانس کی برکت سے اس شہر میں جتنے ایمان والے ہیں ان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ولیوں کے شہر میں رہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہمیں بھی شرف ہے کہ ہم بھی شیر کے پاس رہتے ہیں۔ حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے سانسوں کی برکت سے ہمارے جیسے فقیروں حقیروں کو رب نے کتنا کرم کیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہی نہیں، حقیقت ہے، بورے والا کے قبرستانوں میں کئی شہباز دفن ہیں جن کی سانسوں سے یہ بورے والا آباد رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کو پہچانا ہی جا سکے، ہر مرکب کو طبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا فارمولہ کیا ہے۔ مریض کو تو اتنا شوق ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے دوائی دے، ڈاکٹر یا طبیب اس کو دوائی دیتا ہے، قیمت لے لیتا ہے، اب اس سے اس کی بلا جانے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے، اسے ڈاکٹر پر اعتماد ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ استاد جی، ڈاکٹر صاحب، طبیب معظم، اس کا فارمولہ کیا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے، اسے تو بیماری کے دفعیہ سے غرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی سانس کی بدولت ایمان کو جلا ملتی ہے، استقامت ملتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس ولی کا سراپا ہے کیسا، ہمیں تو ایمان کی سلامتی سے غرض ہے، انہوں نے سانس لیا ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے کسی نیک کے پڑوس میں رہنا چاہیے، کسی وہابی کے پڑوس میں نہیں رہنا چاہیے، کسی خارجی کے، رافضی کے، کیونکہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خدا کرے کسی سنی کے پڑوس میں، غوث پاک کے مرید کے پڑوس میں کہیں کوئی جھونپڑی نصیب ہو جائے، بلکہ جھونپڑی تو جھونپڑی رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار شریف کے پاس جس گناہ گار کی قبر بنا دو وہ بھی بخشا جاتا ہے، وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ اور بعض عادات جو ہیں جن کو ہم جانگلی کہتے ہیں، عربی میں بدو یا بدوی کہتے ہیں، ہمارے پاکستان کے عرابیوں کی ایک عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک تو وہ وہابی کم ہے، سنی زیادہ ہے، دوسرا ان کی ایک عادت یہ ہے کہ میت کہاں فوت ہو، دریا کے کنارے،
وہ اٹھا کر حاجی شیر کے قبرستان میں یاد آتے ہیں. ایک آگے تھوڑا سا ایک اور قبرستان ہے، اس قبرستان میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، ان کا نام مبارک ہے، ان کا مزار شریف ہے، یہ جویا بنگلہ نا دوسرا اس کے ساتھ ہے. تو وہاں جو میاں حاکم اور میاں حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور فرید پاک کے زمانے کے بزرگ ہیں، اس لیے لوگ وہاں بھی لاتے. بہت بڑا قبرستان ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادت ہے. کسی اللہ والے کا پڑھایا سبق جو ہے وہ ان پڑھوں کو بھی کام دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس قبرستان میں دفن ہونا کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. تو میں پوچھتا ہوں جن کی قبر ہی جنت البقیع میں ہے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ سامنے شہنشاہ کونین کا در دولت ہے، درمیان میں مسجد نبوی شریف ہے، آگے جنت البقیع ہے. الحمدللہ ہزاروں صحابہ کرام، ہزاروں شہداء، صلحاء، اولیاء جلوگر ہیں. ہم مجھ جیسے اندھے کیا دیکھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، اور یہ سارے ایک طرف سامنے شفیع المذنبین کا در دولت ہے. اور پھر چلتے چلتے اس کو بھی غور کر لیں کہ پھر صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان کا مقام کتنا بلند ہے. وہ تو ہیں ہی حضور کے قدموں میں، سرکار کے ہیں ہی قدموں میں. قسماً کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے صلہ دیا ہے کہ غار ثور میں اور سفر ہجرت میں اور ساری زندگی میں میرے قدموں کا ساتھ دینے والے ہم قدر شناس ہیں، تجھے اپنے قدموں کے ساتھ رکھیں گے. اور یہی مقام فاروق اعظم کا ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے اپنے متصل صدیق اکبر کا مزار شریف ہے، ان کے متصل فاروق اعظم کا مزار شریف ہے. تو یوں ہی سمجھیں جس طرح وائر سسٹم سے کرنٹ آتا ہے، حضور دیتے ہیں صدیق اکبر کو، ان کے ذریعے کام بنتا ہے فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ. ان کی جناب بڑی محترم ہے، بڑے عظیم ہیں، بہت جلیل ہیں، جن کے مزارات پر انوار پر فرشتے بھی مسلسل حاضری دیتے ہیں. آتے تو حضور کے لیے ہیں، کام ان کا بھی بن جاتا ہے. کوئی وقت ایسا ہے نہیں جب کہ حضور کے دربار میں 70,000 فرشتوں کی حاضری نہ ہو. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور ہے قدسیوں کو عمر میں صرف ایک بار فرق ہو گیا نا. ہے قدسیوں کو عمر میں صرف ایک بار اور 80 پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے. 80 پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے. الف لام میم. اسی پر گفتگو رہ گئی، کچھ جلدی ہے ورنہ کچھ اور بھی عرض کرتا ہے. آج یہی کچھ ہے، توفیق ہوئی تو انشاءاللہ پھر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی وسلم.